کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، تھوڑی جی دے دو، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک ہے چرچا حسین کا، فرش زمین سے عرش تک ہے چرچا حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، فرش زمین سے عرش تک ہے چرچا حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے
رتبہ حسین کا فرش زمین سے عرش تک ہے چرچا حسین کا فرش زمین سے عرش تک ہے چرچا حسین کا فرش زمین سے عرش تک ہے چرچا حسین کا۔ تمام حمداں تمام تعریفاں اللہ رب العالمین واسطے جڑا کل کائنات دا مالک ہے، جڑا کل کائنات دا خالق ہے، جڑا کل کائنات دا رازق ہے، جڑا کل کائنات نو پالن والا ہے۔ اللہ رب العالمین کسے دا محتاج نہیں، جو کوئی چیز اللہ سونے نے بنائی ہے ہر ایک چیز اللہ سونے دی محتاج ہے۔ حضور اکرم شفیع معظم سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیز بھائیوں، اور جتھے جتھے تک میری آواز جا رہی ہے گھروں دے اندر بیٹھن والیاں عزت والیاں میریاں بیٹیاں، میریاں بہناں اور میریاں ماواں، آج دا جمعۃ المبارک دا بابرکت دن، رحمت والا دن، برکت والا دن، عظمت والا دن، اللہ خالق کائنات دا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے ہاں اللہ سونے نے سانو اے مبارک دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ بچہ بچہ جانتا ہے کہ آج ماہ محرم الحرام شریف کی 10 تاریخ ہے، انگریزی دے مہینے دی آج 26 جون ہے اور دیسی مہینے دی آج 12 ہاڑ ہے۔ چاند دی 10 تاریخ ہے، انگریزی مہینے دی 26 تاریخ ہے اور دیسی مہینے دی 12 ہاڑ ہے۔ دن جمعۃ المبارک دا مرکز اہل سنت جامعہ مسجد فروقیہ قادریہ دے اندر آن والے تمام مسلمان بھائیو دعا کرو اللہ رب العالمین اس جامعہ مسجد نو تا قیامت شاد اور آباد فرمائے۔ اس مسجد دے جتنے بھی نمازی دنیا تو پردہ فرما گئے، امام علی مقام امام حسین دا صدقہ میرا مالک سب نو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اس مسجد دے نال جتنے لوگ تعاون کرن والے، مسجد دے نال پیار کرن والے، اللہ دی رضا واسطے مسجد دی دیکھ بھال کرن والے، اور بالخصوص ساری مسجد دے جتنے بھی نمازی ہیں، اللہ رب العالمین بابرکت دن دا صدقہ سب دے رزق حلال دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے، اور میرے سمیت اللہ سونا سدا سب دا خاتمہ بالخیر ایمان تے فرمائے۔ میں تھوڑے سامنے قرآن مجید برہان رشید دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر ارشاد مبارک فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ قرآن کہتا ہے بے شک مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا 4 حرم، لیکن ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کا پاک کلام اعلان کر رہا ہے، لوگوں حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4 ہیں، اور مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟
12 ہے، 12 مہینوں کی تعداد ہے، اور ان میں حرمت والے کتنے مہینے ہیں؟ 4 مہینے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ذی القعد، ذی الحج، محرم اور رجب المرجب شریف۔ یہ جو محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے، جس کی آج 10 تاریخ ہے، محرم الحرام شریف کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے کیوں ہیں؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ جو بتوں کے پجاری تھے، وہ لوگ جو کفر اور شرک کی جنگ لڑ رہے تھے، جو لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے تھے، جو لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے، وہ لوگ جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ لوگ جن کے دلوں میں بڑے اور چھوٹے کی تمیز نہیں تھی۔ مختصر کروں، اگر کسی کے سامنے ان 4 مہینوں کے آنے کے باوجود وہ ان 4 مہینوں کا ادب کیسے کرتے تھے، کتنا ادب کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، اگر کوئی ان کے سامنے قاتل بھی آ جاتا، اگر مہینہ ذی القعد کا ہوتا، ذی الحج کا ہوتا، محرم کا ہوتا یا پھر رجب کا ہوتا، ان 4 مہینوں میں کوئی بھی مہینہ ہوتا، اور ان مہینوں میں ان کے سامنے، ان جاہلیت والے لوگوں کے سامنے اگر کوئی قاتل بھی آ جاتا، تو وہ قاتل کے سامنے بھی اپنے تلواریں زمین پر گرا دیتے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ عزت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ احترام و بلندی والا مہینہ ہے۔ لیکن ہائے افسوس، ہائے افسوس، وہ جاہل لوگ ہو کر اگر ان مہینوں کا احترام کرے تو رب ان پر مہربانی فرمائے، کرم فرمائے۔ ایک بندہ تھا، وہ گناہ کی نیت سے گھر سے نکلا، جب دیکھا چوک میں لوگ اکٹھے ہیں، چاند کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس نے پوچھا خیر تو ہے لوگوں؟ رات کا ٹائم ہے، سارے لوگ چوک میں کھڑے ہیں، آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ آدمی کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں کہ حرمت والا مہینے کا چاند نظر آ گیا، ہم اس مہینے کا احترام، ہم اس مہینے کی عزت، ہم اس مہینے کی عظمت کو کیوں نہ جانے؟ حرمت والے مہینے کا چاند نظر آیا ہے، ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں، مالک مانتے ہیں ہم گناہگار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم بدکار ہیں، لیکن جب سے تیرا یہ چاند نظر آیا ہے ہم عہد کرتے ہیں ان مہینوں میں ہم کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ وہ جو گناہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس نے جب یہ بات سنی تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے کہتا ہے مالک میں بھول گیا تھا، تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کرنے کی دیر ہے، علماء نے یہ بات لکھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس بندوں کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دی، اس بندے کو اللہ رب العالمین نے محبوب بندوں میں شامل فرما دی۔ اب بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ محرم الحرام شریف کا مہینہ صبر والا، بچہ بچہ جانتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے بچے بھی قربان کیے، اپنے بھائی بھی قربان کیے، اپنے چاچے بھی قربان کیے، سب کچھ قربان کیا، اور نیزے کی نوک پر امام علی مقام امام حسین جھکے نہیں، آپ نے بتا دیا جو میرے نانے کا دین ہے وہ حق ہے، وہی دین سچ ہے، بتا دیا آپ نے، بتلا دیا قیامت تک۔
لیکن آج محرم الحرام شریف کا مہینہ باقی مہینوں سے بڑھ کر ہمیں اس مہینے کا احترام زیادہ کرنا چاہیے۔ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کوئی لڑائی جھگڑے کرنے چاہیے؟ بولیں یار، کوئی فتنہ فساد، کوئی لڑائی جھگڑا، کسی کے ساتھ برا سلوک، کسی کی طنز یا کسی کے ساتھ مذاق اڑانا، کیا چلے باقی مہینے میں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں زیادہ خیال رکھنا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ نواسہ سید الابرار سیدہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مبارک مہینے میں اپنی جان پیش کر دی۔ ہم نے اس جان کی خاطر اس مہینے کا زیادہ احترام بھی کرنا ہے اور عزت بھی کرنی ہے، فتنہ فساد نہیں کرنا۔ میں میرے رسول پر بیٹھا ہوں، اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تنقید نہیں کرنا چاہتا، فرقہ وریت پھیلانا نہیں چاہتا، لیکن بات بتلانا چاہتا ہوں۔ آج گلی گلی میں حسین کے نعرے مارنے والے لوگ موجود ہیں، ممبروں پر حسین کا درس دیا جا رہا ہے، ان سے پیار کریں۔ گلیوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں اور بڑے بڑے میدانوں میں بڑے بڑے پنڈال سجائے جا رہے ہیں کہ یہاں پر امام علی مقام امام حسین کا ذکر ہوگا، لیکن بتلانا یہ چاہتا ہوں جہاں پر ایک بھائی کا ذکر ہو اور دوسرے بھائی کا ذکر نہ کیا جائے، بتاؤ نا پھر وہ جو بیان کر رہا ہے کیا وہ بیان کر رہا ہے یا فتنہ پھیلا رہا ہے؟ ایمانداری سے آپ نے بولا، کیا وہ کیا امام علی مقام امام حسین کی شان بیان کرے اور بڑے بھائی امام حسن پاک کا نام ہی نہ لے؟ تو قرآن تو کہتا ہے ان مہینوں میں آپ نے حرمت کا خیال رکھنا ہے، ادب کرنا ہے۔ تو یہ کیسا ادب ہے جہاں پر صحابہ کو برا بھلا کہا جائے؟ وہ پاک ہستیاں، وہ پاک اصحاب جو آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، یار ہماری کیا اوقات ہے لوگوں، ہماری کیا حیثیت ہے، کیا ہم اس قابل ہیں ان پاک لوگوں کے بارے میں اپنا منہ کھولیں، زبان درازی کریں؟ میں مانتا ہوں آج 10 محرم الحرام شریف کا دن ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے قاری صاحب آپ اس موضوع سے ہٹ کر اگر آپ ہمیں شہادت سناتے تو ہم زیادہ خوش ہوتے، لیکن یہ بات بتلانا زیادہ مقصود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھئی میں تقریباً ہر جمعے میں یہی بات کرتا ہوں، فتنوں کا دور ہے، ہم نے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ حسین پاک کے نعرے لگانے والوں، ہم حسین کے منکر نہیں ہیں، حسین کے پاؤں پر لگنے والی دھول بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن بتلانا یہ چاہتا ہوں حسین پاک کے نعرہ لگانا بالکل ٹھیک ہے، اور جب حسین کا نعرہ لگے تو حسین سے پہلے اس کے بڑے بھائی امام حسن کا بھی نعرہ لگنا ضروری ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آپ نے کہنا ہے یا حسن یا حسین، اونچی آواز سے جواب دینا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، نہیں اینی کنجوسی چنگی نہیں آتی۔ میرے امام کا ذکر ہے، میرا امام تو سر نیزے کی نوک پر تھا پھر بھی بولتے رہے، تو ہم مسجد میں کلینوں کے اوپر بیٹھ کر اے سی چل رہے ہوں، پنکھے چل رہے ہوں اور بالکل سکون کے ساتھ بیٹھے ہوں تو پھر بھی نہ بولیں تو مرضی ہے۔ میں دعا دیتا ہوں مالک نیک گھڑیوں کا صدقہ جو امام علی مقام امام حسین کی یاد میں محبت کے ساتھ بولے، جب آج رات سوئے تو خواب میں امام حسین بھی آ جائے اور ان کے نانے کا دیدار بھی ہو جائے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، بالکل اگر طبیعت ہاضمہ درست ہے تو جواب دے سکتے ہیں آپ۔ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسن یا حسین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین،
یا حسن یا حسین. اور جتنے لوگ امام علی مقام امام حسین کا ذکر کروا رہے ہیں اللہ کریم ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائے. ہم کوئی جیلس نہیں ہوتے, اسی کوئی اندروں سڑدے نہیں بھی تسی امام حسین دا ذکر کیوں پہ کر دے ہو. اسی تے کہنے ہیں واہ بھی واہ اللہ تھانو ہدایت دے تے تسی اور کرو. ہدایت کیا ہے؟ امام حسین کے ساتھ امام حسن کا بھی نعرہ لگنا ضروری ہے, مولا علی کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق کا بھی نعرہ لگنا ضروری ہے. یہ ضرور بتائے, یہ بتانا ضروری ہے. اب آپ توجہ فرمائیں, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت تھی 7 مہینے 7 سال 7 مہینے اور 7 دن, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری طور پر وصال فرمایا. امام حسین کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال 7 مہینے اور 7 دن امام علی مقام امام حسین کی عمر ہے. اور نبی پاک نے ان 7 سالوں میں اتنا پیار کیا نا امام حسین سے, سبحان اللہ بول سکتے ہیں, اللہ اکبر, اتنا پیار کیا نا, اتنا پیار کیا, اتنا پیار کیا, پیار کرنے کی حد کر دی. آج کے اس دور میں فوجی صاحب آگے ہو, آج کے اس دور میں جب آدمی بڑا ہوتا ہے نا شہزاد بھائی بابا جی, جدو بندے نو 2 پھل لگ جاندے نے مثال دے رہا تو پھر وہ بندہ اپنے آپ تو ہی تھوڑا جا بہر ہو جاندہ بھی ہن میری واقعی علاقے تھوڑی جی نا عزت بن گئی ہے, چدراہٹ بن گئی ہے, تو پھر وہ گھروں باہر نکلن واسطے بھی ڈردا ہے بھی ہن میرا بیار ہو رہا ہے, میں انہاں لوگاں دے نال کیویں ٹوراں پھراں بازاراں دے وچ کیویں چلاں. پر ایک بات یاد رکھنا, میرے حسین کے نانا جان سے بڑھ کر کوئی بڑا آدمی ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. میرے حسین کے نانا جان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین سے پتہ کتنا پیار کیا ہے. کوئی جن کی شان قرآن بیان کرے, جن کے قصیدے قرآن پڑھے, وہ بڑا آدمی اتنا ہونے کے باوجود جب مدینے کی گلیوں میں نکلتا تھا نا تو امام حسن کو کاندھوں پر بٹھا لیتا تھا, امام حسین کو کاندھوں پر بٹھا لیتے تھے. وجہ کیا ہے؟ اتنا پیار, اتنا پیار. آپ بھی بڑا بیٹی کے بچوں سے پیار کرتے ہوں گے, بڑی پیاری لگتی ہیں بیٹیاں, اور جو ان کی اولاد ہوتی ہے پھر تو وہ اور زیادہ پیاری لگتی ہے. لیکن بہت کم ہوتے ہیں والدین اور ایسے لوگ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں, آندے نا بچیاں نو پھت دینا میں کم کر کے آ رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاندھوں پر اٹھایا اور بازار پہ چکر لگا رہے ہو, دیکھو میرے نواسے کتنے خوبصورت ہیں, میرے نواسوں جیسا کوئی نہیں. لیکن سیدہ فاطمہ تو زہرا کے وہ بیٹے ہیں نا, نبی پاک کو پیارے کیوں نہ لگے؟ آئے آئے, وہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیارے کیوں نہ لگے؟ مدینہ پاک کی گلیاں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ پاک کی گلیوں کی زیارت نصیب فرمائے. اچھی آواز نہ بولیا کرو, کوئی تو کھرا سودا لبدا ہے تے تھوڑا جہا نا شکر ادا کریا کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے پاکاں دا ذکر ہو رہا ہے تے لوگ بغیر وضو تو کردے نے تے منہ دے وچ پان رکھ کے کردے نے, ادھروں امام حسین دا نعرہ مار دے نے, ادھروں پچکری مار دے نے پان دی. ایسے ہے یا نہیں؟ نہ بھی نہ, سر پہ ٹوپی بھی کوئی نہیں, سر پہ امامہ شریف بھی کوئی نہیں, والوں میں کنگھی بھی کوئی نہیں, تے پاک لوگوں کے نعرے لگا رہے ہیں. کیا حسین کا نعرہ, کیا حسین کا ذکر ناپاک لوگوں کے لیے رہ گیا ہے؟ بیان کرنے والا بھی ناپاک ہے اور سننے والے بھی ناپاک ہیں, اور جب کوئی بات ہوتی ہے تو نیچے والے واہ واہ کرتے کرتے ان کی زبان ہی نہیں تھکتی. جہاں پر سچا اور کھرا سودا ملے وہاں پر آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں. یار ایسا نہ ہو, یہ رب کا شکر ادا کرے, رب نے ہمیں سنیوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے, رب نے ہمیں اہل سنت کے گھر میں پیدا فرمایا, ورنہ آج ہم بھی بازاروں میں ہوتے, ورنہ آج ہم بھی اپنے جسم پر
ظلم و ستم کر رہے ہوتے، امام حسین کا مشن کیا تھا؟ دین قائم رہے۔ کیا مشن تھا؟ دین قائم رہے۔ آپ نے تیروں کی برسات میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا، سجدہ نہیں چھوڑا۔ آج 10 محرم الحرام شریف ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام علی مقام امام حسین کا ذکر ہی مسجدوں میں ہوتا۔ ایسے ہی ہے نا، آپ کے والد محترم جب دنیا پر آئے تو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، آپ کی ولادت کعبہ میں ہوئی مولا علی کی، اور شہادت مسجد بھی ہوئی۔ تو یہ کہاں سے لوگ آ گئے ہیں جو مسجدوں کے باہر امام علی مقام امام حسین کا ذکر کرواتے ہیں؟ او نانا، یہ پاک گھرانہ ہے، یہ پاک گھرانہ ہے جس کا بچہ بچہ آلہ ہے، جس کا بچہ بچہ عظمت والا، شان والا، عظمت والا، مرتبے والا، بلندیوں والا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، اوہ حسین کے نعرے لگانے والوں، نماز فرض ہے، باقی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ آپ کریں یا نہ کریں، لیکن جب فرض کا ٹائم آئے آپ کا سر سجدے میں ہونا چاہیے۔ سر کہاں ہونا چاہیے؟ سجدے میں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں، چوکوں میں جائیں، زور کی اذان آ رہی ہے، کسی نے اذان کا احترام بھی نہیں کرنا، کہیں گے ہائے حسین، ہائے حسین، ہمارا حسین برباد ہو گیا، نعوذ باللہ۔ ایسے جملے میں زبان پر کیسے لاؤں؟ ہمارا حسین لٹیا گیا، میں کیا جڑا لٹیا گیا تو جڑا برباد ہو گیا تیرا؟ ساڈا ہائے حسین نہیں، ساڈا واہ حسین ہے۔ ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں، جنہوں نے سب کچھ قربان کیا، نیزے کی نوک پر ڈولے نہیں۔ آپ نے بتلا دیا میرے جسم میں مولا علی کا خون ہے۔ اوہ یزیدو، اوہ پلیتو، حسین سب کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں دے سکتا۔ دیکھ لو یار، اپنے نعرے دا جواب دیکھ لو، تسی کیڑا سونا دے رہے ہو ہے۔ اوہ اللہ تھوڑی نسلہ نو امام حسین دا روزہ دکھائے۔ اہل بیت کا ذکر ہے یار، محبت سے بولے سبحان اللہ، پیار نال بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو سبحان اللہ، رب کا شکر ادا کر کے بولے سبحان اللہ۔ ووٹاں دا ویڑا آوے تے اسی بکڑ 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 لائیے، الیکشن دا ٹائم آوے تو موہ زبانی نہ تھکے، کسے وڈیرے دی چودھری دی تعریف کرنی ہوئے تو تھکیے ہی نہ۔ اور یار یہ دیکھو تو صحیح وہ شان ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ ہر بندے کو حکم ہے پلیتی سے دور رہے، لیکن یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کو حکم ہے اے پلیتی اس گھرانے دے نیڑے بھی نہیں آنا۔ پلیتی کا حکم ہے، ناپاکی کا حکم ہے، تو اس گھرانے دے نیڑے نہیں آنا۔ یہ اعلیٰ گھرانہ ہے، یہ عظمت والا گھرانہ ہے، یہ شانوں والا گھرانہ ہے، یہ عظمتوں والا گھرانہ ہے۔ میں بات کر رہا تھا امام حسین کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال 7 مہینے اور 7 دن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب پردہ فرمایا اس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تھی تقریباً اتنی 7 سال 7 مہینے اور 10 دن۔ اب توجہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے۔ اس وقت امام علی مقام امام حسین کی تقریباً ٹوٹل عمر مبارک تھی 57 سال۔ کتنی؟ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہویا ہے ادو 7 سال سی، اور جدو آپ کوفہ گئے ہیں اس وقت امام حسین کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 57 سال۔ ہمارے مقرر کیا کرتے ہیں، امام حسین کے بچپن کے واقعات سناتے ہیں، اور بچپن چکیا تے سیدھا کوفے دے میدان تے چھوڑ دیتا گیا۔ بتلانا یہ چاہتا ہوں جو امام حسین کے درمیان والے 50 سال ہیں یہ کن لوگوں کے ساتھ گزرے ہیں؟ ڈھلا بولو کچھ ہو نہ جاوے۔ ہاں جی، گرمی بڑی پہ رہی ہے نا جی، کی کریے، سارے روزے دار بیٹھے نے، اللہ خیر کرے۔
ہاں جی درمیان والے جو 50 سال امام حسین کے گزرے ہیں کہتے ہیں صحابہ کوفہ میں کیوں نہیں گئے اور میں کہ تیری نسلہ نو کیڑے کھاون درمیان والے 50 سال لبنا حسین نے ابو بکر دے نال پیار کیویں کیتا ہے تے ابو بکر نے حسین دے نال پیار کیویں کیتا عمر نے حسین سے پیار کیسے کیا ہے اللہ اکبر اور عثمان ذوالنورین نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کیسے کیا ہے یہ پاک گھرانے یہ پاک عظمتوں والے گھرانے اور ایک بات یاد رکھیں امام علی مقام امام حسین نے جب مدینہ چھوڑا ہے نا تو آپ اس نیت کے ساتھ نہیں گئے تھے کہ میں نے وہاں جا کر ہم نے کوفے والوں کے ساتھ جنگ لڑنی ہے اور جو بندہ جنگ لڑنے کے لیے جائے وہ بندہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے بولو وہ آدمی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے وہ آدمی ننھا عسکر ساتھ لے کر جائے گا بتاؤ تو صحیح یار نہیں نہ جاتا لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا وہ تھا جو منظور خدا تھا بات یہ بتلانا چاہتا ہوں ادھر میں بعد میں آتا ہوں رکتا ہوں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں نبی علیہ السلام کے پیارے غلاموں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں آج 10 محرم الحرام شریف کا دن ہے آج کے دن زیادہ سے زیادہ پاک لوگوں کے بارے میں رب کی بارگاہ میں جیسے ہی ٹائم ملے اپنے گھروں میں مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں ذکر اذکار کریں اپنے گھر والوں کو بلائیں اور مل بیٹھ کے امام علی مقام امام حسین کی یاد میں بیٹھے اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہوا ہے تو اپنے گھروں میں امام علی مقام امام حسین کی محافل سجائیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے تو امام علی مقام کا صدقہ غریبوں سے پیار کریں یتیموں سے پیار کریں اور جب حسین کا نعرہ لگائیں تو حسین کے ساتھ ساتھ نبی پاک کی آل کا بھی نعرہ لگے نبی پاک کے پاک اصحاب کا بھی نعرہ لگے ہاں جی شاعر نے اس موقع تے آ کے بڑی سنی گل کی تھی اور میں شعر پڑھوں گا تو تسی ڈٹ کے کہو سبحان اللہ اللہ تھانوں بولن دی توفیق دے بھائی جنوں پنج تن نال پیارے نہیں اوندے کلمے دا اعتبار نہیں اونچی آواز نہ کہو سبحان اللہ جنوں پنج تن نال پیارے نہیں اوندے کلمے دا اعتبار نہیں جڑا چوں یاراں دا یار نہیں او جلت دا حق دار نہیں جڑا چوں یاراں دا یار نہیں او جلت دا حق دار نہیں لکھ نفل نمازاں پڑھ پاویں لکھ لمبے سجدے کر پاویں جے تو دشمن آلے رسول دائے جے تو دشمن آلے رسول دائے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں زندہ ہو زندہ ہو زندہ ہو
تھوڑی جی آواز کھولنا او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو کون امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز مسجد نبوی دے اندر پڑھائی ہے صحابہ کہندے نے آقا دے پیچھے نماز پڑھیے نماز پڑھن تو بعد ویکھنے کیا نبی پاک نے جویں نماز پڑھائی پہلے نبی پاک نماز پڑھاندے نے نماز پڑھان تو بعد صحابہ دے خواب پوچھدے نے بیلیو اج تساں کیڑا خواب ویکھیا ہے مینوں دسو نا میں تھوڑے خواب دی تعبیر دساں نبی پاک خواب پوچھدے نے صحابہ دے مسئلے سن دے نے انہاں نوں جواب ارشاد فرما دے نے لیکن صحابہ کہندے نے اج سونے نبی نے نماز پڑھائی ہے 4 شبانے آقا نے نماز پڑھائی ہے نماز پڑھان تو بعد پیارے آقا جلدی دے نال اٹھے نے سیدہ فاطمہ دے گھر گئے نے نبی پاک اٹھے نے اپنی پیاری بیٹی دے گھر گئے نے نبی پاک فاطمہ دے گھر جا رہے مولا علی پاک فرماندے نے خیر ہووے اج نبی پاک ساڈے ویڑے دے اندر جا رہے نبی پاک جدو گئے نے پچھو مولا علی پاک جلدی دے نال دوڑ دے رسول اللہ دے پچھو جا کے پوچھتے نے کالی کملی والیا سونیا محبوبہ کدھر پہ جاندے ہو میرے آقا نے فرمایا اے علی میں تیرے گھر دے اندر جا رہا وا تو باہر دروازے تے کھڑا ہو جائے علی کسے نو اندر نہیں آن دینا میں اپنی بیٹی فاطمہ دے کول پیا جانا وا نبی پاک فاطمہ دے قریب گئے لے 4 شبان دا دن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ چلیا اللہ سونے نے فاطمہ نو پتر عطا فرمایا ہے میرے حبیب نے فرمایا فاطمہ اپنا پتر مینو پکڑانا اللہ جانے کیڑا سونا منظر ہوئے گا نبی دے غلاموں میرے آقا دے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ لے میرے مصطفیٰ دے ہتھاں تے نواسائے رسول سید الابرار جلند دا سردار امام حسین پاک موجود نے مولا علی دروازے تے کھڑے نے مولا علی تو بعد ابو بکر بھی آ گئے ابو بکر کہندے نے علی دروازے تے کیوں کھڑا ہے اندر کیوں نہیں جان دیندہ میرے آقا نے فرمایا ہے علی کسے نو اندر نہیں آن دینا ابو بکر تو پاک عثمان پاک بھی دروازے تے آ گئے عثمان پاک تو بعد زبیر بھی آ گئے طلحہ بھی آ گئے انس بھی آ گئے ابو ہریرہ بھی آ گئے نبی پاک دے صحابہ دی جماعت بڑھ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے نو اٹھایا ہے اٹھا کے میرے آقا نے فرمایا اے علی ساری جماعت نو لے کے آ میرے نبی پاک نے حسین پاک نو اٹھایا ہے حسین پاک نو اٹھا کے فرمایا اے علی آجا ابو بکر نو الیہ عمر عثمان سارے صحابہ نو لے آئے میرے آقا نے فرمایا علی تینو مبارک ہوئے اللہ نے تینو چن ورگا پتر عطا فرمایا ہے آئے آئے مبارک ہوئے اللہ نے تینو پتر عطا فرمایا انشاءاللہ اگلے جمعے تے اپا شہادت بیان کرا گے کیونکہ پورا مہینہ ہی محرم الحرام شریف دے شروع تو لے کے انشاءاللہ اینڈ تک اسا نے موضوع لے کے جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین نو اٹھایا خوشی دیاں خبرانے نالی بشارت مل گئی سونا جبریل آ گئے سونے اے او تھوڑا نواسا ہے جنہیں تھوڑے دین لئی تھوڑے دین دی لاج رکھنی ہے جنہیں سب کچھ قربان کرنا ہے پر نانے دے دین دے نال اے شہزادہ بے وفائی نہیں کرے گا میرے حسین دے نال نبی پاک پہ
پیار پہ کر دینے کدی پیشانی چم دینے کدی جناب والا رخسار پہ چم دینے کدی گلا بھی چم دینے کدی ہاتھ بھی چم دینے حسین پاک نو مولا علی پاک فرمان دینے سونا ہے میرے آقا نے فرمایا یا علی اللہ نے تینو پتر عطا فرمایا اندہ 10 نا کی رکھیے مولا علی پاک عرض کر دینے سونیا تسی مالک ہو تسی جانو نا کی رکھنا ہے رب نے فرمایا ہے جبریل کی رب جلیل سونیا کی حکم ہے فرمایا جلدی کر لے میرے یار دا نواسا فاطمہ دے گھر دی اندر پیدا ہویا ہے میرے یار نو جا کے نام دس دے اس بچے دا نام حسین بن علی رکھنا ہے اچھی بات نہ بولو یار محبت نہ بولو سبحان اللہ اس بچے دا نام حسین بن علی رکھنا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا علی پاک مسکرائے سونیا آج تو پہلے نام کدی نہیں سنیا سونیا آج تو پہلے نام کسے بچے دا نہیں رکھیا گیا سونیا اتنا سونا نام ہے میرے آقا نے فرمایا اے علی تینو پتا ہے نام کدھروں آیا اللہ عالم ورسولہ عالم سونیا اللہ جانے اللہ دا رسول جانے میں نہیں جاندہ ہے نا کدھروں رکھیا گیا ہے سونیا میں نو نہیں پتا ہے اے نا کدھروں رکھیا گیا میں نو نہیں پتا ہے نام کدھروں رکھیا گیا نبی دے غلاموں میرے آقا نے فرمایا اے علی تینو میں دسائے اے نا کدھروں رکھیا گیا ہے فرمایا سن لے یا علی مشکل کشالی حاجت روالی مشکل کشالی اے نا میں نہیں رکھیا بلکہ دسن والا خدا ہے زمین تے لیان والا جبریل ہے زمین نو دسن والا مصطفیٰ ہے آئے بتانے والے خدا ہے زمین پر لانے والے جبریل ہیں اور زمین والے انو دسن والے کون ہیں بولو تو صحیح زمین والوں کو بتانے والے کون ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کون حسین اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو غسل اپنے ہاتھوں کے ساتھ دیا اتنا پیار غسل دینے والے بھی مصطفیٰ ہیں اللہ اکبر غسل دیا پیار کر رہے ہیں اپنے نواسے کے ساتھ محبت پہ کر دینے پیار پہ کر دینے میری بیٹی میرے جگر دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا دا پتر اے او پتر ہے جڑا جنت دے نوجواناں دا سردار ہے اے او پتر ہے اے کون حسین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ پڑھان دینے صحابہ کہندے نے مصطفیٰ دے پیچھے نماز پہ پڑھنے آؤ حسنین کریمین آگئے امام حسن پاک آگئے مولا حسین پاک آگئے میرے آقا نے جدو سر سجدے دے اندر رکھے آئے ایک جناب والا شہزادہ دائیں موڑے تھے دوسرا شہزادہ دوسرے موڑے تھے نبی پاک نے سجدہ طویل سجدہ لمبا ہو گیا نماز تو جدو فارغ ہوئے نے صحابہ کہندے نے سونے آئے آج سجدہ بڑا لمبا کیتا ہے خیرتا ہے میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ سن لو میری پشت تے جنت دے سردار آگئے میں انہاں نو اتار نہیں سکدا بلکہ انہاں واسطے سجدے لمبے کر سکنا انہاں نو اتار نہیں سکدا بلکہ انہاں واسطے سجدیاں نو لمبا کر سکنا آج وڈے تو وڈا پیر ہوئے تو وڈے تو وڈا مولوی ہوئے کسے دی کی ضرورت ہے بچیاں نو جھولی چ لے کے نماز پڑھے نماز نہیں ہوئے گی شریعت کہتی ہے بچوں کو دور رکھیں نماز کے دوران اگر بچے آ جائیں آپ نماز میں ہاتھ چھوڑ دیں نماز ٹوٹ جائے گی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سر سجدے میں رکھتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نا نالین مبارک پر ورم بن گئے، پاؤں مبارک جو ہے نا ورم بن گئے، نشان بن گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے حبیب اتنے لمبے سجدے نہ کیا کرو، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اتنے سجدے لمبے نہ کیا کرو، میرے تلوں ویکھیا نہیں جاندا، اے سونیا سجدے لمبے نہ کریا کر۔ ادھر رب فرما رہا ہے سجدے عبادت تھوڑی کر دیو، پر جدوں حسین کندیاں تے آئے، امام حسن کندیاں تے آئے، ادو خدا بھی فرماندا ہے اے میرے حبیب ہن تیری پشت جنت دے سردار آ گئے نے، سونیا اپنے سجدیاں نو لمبا کر دے، اپنی عبادت نو لمبا کر دے، جنی دیر تیری پشت تے حسنین کریمین نے، سونیا انہاں نو اتاری نہ، سونیا سجدے لمبے کر دے، انہاں دا مقام بڑا اعلی ہے، اے اہل بیت وچوں نے، انہاں دا مرتبہ بڑا اعلی ہے، اس وجہ تو کسے شاعر نے کیا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ سارے حسینی بیٹھے ہو، کیڑا کیڑا حسینی ہے بلا ہاتھ چکے گا؟ ٹل لا کے جواب دو، ٹل لا کے حسینیوں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اچھا جنہاں نو بالکل آسان لگتا ہے میرے نال پڑھو گے؟ چلو جڑے بزرگ نے جڑے بیمار نے انہوں نے تو چھٹی ہے، جڑے تندرست نے میرے نال پڑھنا ہے، لطف آ جائے گا۔ عظمت آل نبی، گونج پہ جائے مسجد بھی گواہ ہو جائے، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، سونے اہل بیت دے اندر کون ہے، عظمت اہل بیت دی کنہ نے نہیں بھولنی، انہاں دے وچ جڑا پہلا نام ہے اس دا نام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، انہاں دے اندر دوسرا نام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دا، تیسرا نام امام حسن دا ہے، چوتھا نام مولا حسین دا ہے۔ صرف حسین دے نال عظمت اہل بیت بیان نہیں ہونی، ان دے نال اس دے وڈے بھائی امام حسن دا بھی نام لینا ضروری ہے۔ اس وجہ تو اسی کہنے عظمت آل نبی بھول نہ جانا، تسی بھلے بیٹھے ہو، بھول نہ جانا لوگو، دو نمبران دے ہتھی نہیں چڑھنا، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، کسے فراڈیے دے ہتھی نہ چڑھ جانا، کسے دو نمبر ملوانے دے ہتھی نہ چڑھ جانا ہے، جڑا یزید نو کوے حق تے سی، جڑا کوے امام حسن غلط سی، کسے فراڈیے دے ہتھی نہیں چڑھنا۔ خدا دی عزت دی قسم ہے لوگوں، قرآن میرے سر تے رکھ کے پوچھو عقیدہ کیڑا ٹھیک ہے، یہ تھانو جواب ملے گا۔ خدا دی قسم ہے اہل سنت والجماعت دا عقیدہ کل بھی سچا سی، آج بھی سچا ہے، قیامت تک سچا رہے گا۔ اس عقیدے دے اندر نبی پاک دی پاک بیویاں دا بھی ادب ملے گا، نبی پاک دی پاک اولاد دا بھی ادب ملے گا، نبی پاک دے پیارے سچے اصحاب دا بھی عزت ملے، ادب ملے گا، نبی پاک دی پاک اہل بیت دا بھی ادب ملے گا۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔
لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت اہل بیت دے اندر بچہ بھی جناب والا حسینی ہے بچہ بھی اہل بیت دے اندر ہے آؤ نبی دے غلاموں گل نو ختم کرن والے جائیے مدینے دیاں گلیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پاک صحاب نے فجر دا ویلا ہے نبی پاک مدینے دی گلیاں دے وچوں گزر رہے نے سیدہ فاطمہ دا گھر آیا ہے ویکھیا فاطمہ دے گھروں ننی کلیاں دی رون دی آواز آ رہی نبی پاک فاطمہ دے گھر دے اندر گئے اے سیدہ فاطمہ جنت دے سردار روندے کیوں نے فاطمہ حسنین کریمین رو کیوں رہے نے جناب والا سیدہ فاطمہ تو زہرا عرض کر دیا نے پیارے ابا جان بچے جوین کدی روئی پہندے نے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ حسن تے حسین رو کیوں رہے نے سیدہ عرض کر دیا نے پیارے ابا بچیاں نو پیاس لگی ہے پیاس دی وجہ تو رو رہے میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ قریبا نبی پاک دے قریبا کے فرمایا فاطمہ میں نو حسن پکڑانا میرے مصطفیٰ دے گورے گورے ید اللہ والے ہاتھ نے نبی پاک دے ہتھاں تے امام حسن پاک آئے لوگوں مچل جاؤ گے میں کی بیان کرا نبی پاک نے نواسیاں دے نال پیار کیویں فرمایا ہے نبی پاک نے امام حسن نو قریب کیتا ہے اپنی زبان نکالی ہے امام حسن دے منہ دے اندر ڈالی ہے ان مصطفیٰ دی زبان ہے چوسن والے امام حسن نے آئے مصطفیٰ کی زبان ہے چوسنے والے امام اب بولو تو صحیح میں نو لگتا ہے کام الٹ ہویا کھڑا زور میں لا رہا تھا کہ تسی رہے ہو ہاں جی اللہ اکبر مصطفیٰ کی زبان ہے مصطفیٰ کی زبان ہے چوسنے والے امام حسن پاک جب حسن پاک زبان چوستے 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 سیراب ہو گئے خاموش ہوئے امام حسن پاک سیدہ فاطمہ زہرا کی گود میں ہے اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا اب مجھے حسین دو حسین پاک نبی پاک کے قریب آئے میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان حسین پاک کے منہ میں ڈالی حسین پاک زبان چوس رہے ہیں زبان چوستے رہے زبان چوستے رہے زبان چوستے رہے چوستے چوستے سیراب ہوئے آخری بات کر رہا ہوں تقریر ختم کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا توجہ فرمائے اللہ میرے آقا نے فرمایا تھکے بیٹھے ہو اچھا جی جڑے جڑے تھکے بیٹھے اچھی بات نہ کہو سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ خیر فرمائے میرے آقا نے فرمایا اے حسین اے حسین رویا نہ کرو رو رہے تھے نا میرے آقا نے فرمایا رویا نہ کرو پیار کیا میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ اللہ اکبر اے فاطمہ فاطمہ میرے شہزادیاں نو رون نہ دیا کر میرے شہزادیاں نال پیار کریا کر امام حسن نو رون نہ دیا کر ابا جان اتنا پیار شہزادیاں نال کر دے ہو میرے آقا نے فرمایا انہا شہزادیاں تو میں محمد دی ماں آمنہ بھی قربان ہے میرا باپ عبداللہ بھی قربان آئے آئے انہا شہزادیاں تو میری ماں آمینہ بھی قربان
میرا باپ عبداللہ بھی قربان. مجھے یہ بچے بڑے پیارے لگتے ہیں, مجھے یہ نواسے بڑے پیارے لگتے ہیں. اگر نبی پاک کو نواسے دھی دی اولاد اتنی پیاری لگے تے دسو نا پھر سانو اج پیاری کیوں نہ لگے؟ لگدی ہے یا نہیں لگدی؟ بولو تو صحیح. آج بیٹی جناب والا ناراض ہو کے بوئے تے آ جائے نا تے ابا لوک لوک کے دعاواں کردا ہے, اللہ سونا میری بیٹی دا گھر آباد کر. ایسے ہے یہ کیوں میرے بوئے تے آ گئی؟ تے پھر جناب والا اگر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اگر ابا جان دنیا تو چلے گئے ہون, اماں جان دنیا تو چلیاں گئیاں ہون, تو پھر جدو دھی آندی ہے نا بڑے بھائیاں دے کول, پھر وہ لوک لوک کے کہندی کاش آج ابا میرا زندہ ہوندا تے میرا مل پہ جاندا ہے. کاش آج میری ماں بوڑی زندی ہوندی تے میرے مل پہ جاندے. میں ویکھدی میرے نال کس طرح میرے نال زیادتی تے ظلم ہوندا ہے, آج مل پہ جاندے. لوگو اپنی بہنوں نال پیار کریا کرو. اگر بوئے تے آ جائے تے برا سلوک نہ کریا کرو. اگر بہناں گھر بیٹھیاں نے کماریاں نے جے شادی نہیں ہوئی تو انہاں نال پیار کریا کرو. اے سدا بھیڑ بھائیاں نے ایک در بوئے تے نہیں رہنا, ایک گھر دی اندر نہیں رہنا. حقیقت بات بتا رہا ہوں. پھر قسمت نال کٹھیاں تو سا ہونا ہے. تے جدو شادی ہو جاندی ادو تو ویسے ہی کرم والے ویر کہندے نے میرے بوئے تے نہ چڑھی, تیری وجہ تو میرا بھی گھر برباد ہوندا ہے. ہاں جی, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے ہمیں. ہاں جی, جن لوگوں کی ایسی سوچ ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. تو میرا بھائی آج 10 محرم الحرام شریف ہے, بابرکت دن ہے. جتنے نوجوان ہیں آپ ہمارا سرمایہ ہے. جتنے نوجوان ہیں ہمارے 417 سیوال کے, میں ہر نوجوان کی قدر کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں. یہ میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں. نوجوانوں باقی تو بزرگ ہو گئے ہمارے بڑے, کل کو آپ نے اپنی اہل سنت کے ساتھ وفا کرنی ہے, اپنے عقیدے کے ساتھ آپ لوگوں نے وفا کرنی ہے. کوئی ضرورت نہیں ہمیں ایسے لوگوں سے یاریاں لگانے کی, ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی جو ہمیں خراب کرے, ہمارے عقیدے کو خراب کرے. بس یہی چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارے سانس ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.